السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ بھی ہیں، ان کی زندگی کے واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی تیسری قسط ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے جو معرکے انجام دیے ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے سبھی کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، 2-2.5 سال سے زیادہ آپ کی عمر نہیں رہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چنانچہ خلافت کے کام بھی اور خلافت کا جو عرصہ تھا وہ بھی آپ کو کم سے کم حاصل ہوا۔ لیکن اس کے باوجود اس دور میں بڑے بڑے کام آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لیے۔ ان کاموں میں ایک تو وہ کام ہے جس کا تعلق مرتدین سے ہے۔ کچھ لوگوں نے ارتداد کی راہ اختیار کی، اس دین کے دائرے سے باہر نکل گئے، اور ظاہر ہے یہ وہ لوگ تھے جو سرحدی علاقوں کے تھے۔ کچھ قبائل تھے ایسے جنہوں نے اسلام سے ارتداد کا رویہ اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد، اور انہوں نے سمجھا کہ اب نبی تو رہے نہیں، دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اندر وہ صورتحال نہیں ہوگی، تو انہوں نے باقاعدہ ارتداد کی راہ اختیار۔ دوسرا گروہ ایسا تھا جو زکوٰۃ کے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کہتے تھے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کلمہ گو ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ مرکز کو ادا نہیں کریں گے، اپنے طور پہ جو چاہیں خرچ کریں اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر۔ پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ ان میں مسلمہ کذاب زیادہ مشہور ہے۔ اس نے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری زمانے میں یہ دعویٰ کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قتال کا ارادہ فرما لیا تھا، لیکن آپ کو اتنا موقع نہیں ملا کہ آپ اس سے قتال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کام کو انجام دیا۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں مسلمہ کذاب تو تھا ہی، ایک اور شخص تھا اسود عنسا، اور ایک عورت بھی تھی سجاہ نام کی۔ ان لوگوں نے باقاعدہ نبوت کے اعلانات کر دیے تھے، تو یہ اعلانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے بالکل واضح فرامین کے خلاف تھے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں یہ بیان کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کے ذریعے سے کہ سالاری میں ملک شام کی طرف روانہ کیا تھا، اور وہ روانہ ہو بھی گیا تھا، لیکن آپ کے وصال کی خبر سن کر حضرت اسامہ واپس آ گئے تھے، تو وہ لشکر بھی بھیجا جانا تھا۔ پھر قرآن کریم جو الگ الگ ٹکڑوں میں پر لکھا ہوا تھا اس کو کتابی شکل دینا بھی ایک کام تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق ہی کے زمانے میں جس کی ابتدا ہوئی۔ اب یہ مرتدین کی سرکوبی کرنا، زکوٰۃ کے منکرین کو سبق سکھانا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے قتال کرنا،
یہ ایسے کام تھے جو کافی سپاہی چاہتے تھے اور قوت کو مختلف علاقوں میں منتشر ان کے لیے کیا جانا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان سب کے لیے بیک وقت تیار تھے اور بڑی ہمت سے، بڑے جوش و جذبے سے آپ نے ان سب کی سرکوبی کے لیے جیش بھیجے، لشکر بھیجے، اور مختلف علاقوں میں یہ لوگ تھے تو بھیجے گئے یہ لشکر، اور اللہ کے فضل سے یہ سب کے سب کامیابی سے ہمکنار ہو کر کے آئے۔ حضرت اسامہ کا لشکر جو رک گیا تھا اس کو بھی آپ نے بھیجنا چاہا، لیکن چونکہ وہ علاقہ جہاں آپ کو بھیجا جانا تھا، جہاں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا ان کو بھیجنا، وہ علاقہ وہ علاقہ تھا جو قیصر کا علاقہ تھا، شام کا علاقہ تھا، جو قیصر کے قبضے میں تھا، قیصر کی نگرانی میں تھا، بڑی فوجیں تھیں اس کی، لیکن باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا تھا اور وہ جا نہیں سکا تھا، اسے بھی بھیجنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کے لیے بھی تیار ہوئے۔ تو اس لشکر کے سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان کچھ اختلاف بھی ہوا۔ حضرت عمر نے بھی اختلاف کیا، حضرت علی نے بھی اختلاف کیا۔ تو حضرت عمر نے جب زیادہ زور دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے عمر، تم کفر کی حالت میں تو بہت زبردست تھے، اور اب اسلام نے تمہیں اتنا کمزور کر دیا۔ تو حضرت عمر کا بیان ہے اس سلسلے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو یہ بات کہی، اس کے نتیجے میں میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ابوبکر کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے۔ حضرت علی نے بھی اختلاف کیا اس سلسلے میں، اور اسی وجہ سے اختلاف کیا کہ چاروں طرف حالات اچھے نہیں ہیں، جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، جو ارتداد کا فتنہ ہے، منکرین زکوٰۃ کا جو فتنہ ہے، پہلے اس سے نمٹ لیا جائے اور حضرت اسامہ کے لشکر کو بعد میں بھیجا جائے، تھوڑا توقف کیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قطعی تیار نہیں، اور کہا کہ خدا کی قسم، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہو، میں اس کو بٹھا نہیں سکتا روک کر کے۔ اسی طرح مانعین زکوٰۃ، یعنی جو لوگ زکوٰۃ دینے سے منکر سے انکار کر رہے تھے، ان کے سلسلے میں بھی صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ابھی ٹھہر جائیے اور یہ کام نہ کیجیے۔ اس پر بھی آپ نے یہ کہا کہ خدا کی قسم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور وہ اب اس کا منکر ہے، انکاری ہے، تو میں اسے بھی وصول کروں گا، اس کے لیے بھی لڑوں گا۔ اور آپ نے مثال یہ دی کہ کیا یہ لوگ حضرت تمام منکرین زکوٰۃ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں زکوٰۃ دینے سے، اگر وہ نماز سے بھی انکار کریں تو کیا تم اس کو بھی قبول کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے اس سلسلے میں کہ ہاں، جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی تو ہمارے ذہن کھل گئے اور ہم کو یہ احساس ہوا کہ ہم شاید غلطی پر ہیں اور یہ کام جو ہے بہت ضروری ہے، بہت جلد کر جانا چاہیے۔ یعنی منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں لوگوں کو بھیجا جائے اور ان کو اطاعت پر راغب کیا جائے، اطاعت پر لایا جائے۔ غرض یہ کہ یہ سارے کام حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں ایک ساتھ کیے، مختلف علاقوں میں مختلف لشکر بھیجے اور حضرت اسامہ کے لشکر کو بھی تیار کر کے بھیجا۔ حضرت اسامہ کے لشکر کے سلسلے میں تو صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک وقت ایسا آیا، انہوں نے اپنی اونٹنی لی اور اس پر سوار ہو گئے اور کہا کہ خدا کی قسم، تم میں سے کوئی شخص بھی اگر نہیں نکلے گا تو میں اس کام کے لیے نکلوں گا اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور کہا کہ حضرت، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ کی مخالفت کرنا ہمارا مقصود نہیں تھا،
آپ کے خلاف جانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ہم تو تھوڑا ٹھہرنا چاہتے تھے، کچھ وقفہ چاہتے تھے، لیکن اگر آپ حکم دیتے تو ہم ہر وقت تیار ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے اور اس کام کو کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہ لشکر چلے گئے اپنے اپنے علاقوں میں، اور اپنے اپنے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی کے جھنڈے انہوں نے لہرائے۔ منکرین زکوٰۃ بھی زکوٰۃ دینے پر آماد ہوئے، قائل ہوئے، اور جن لوگوں نے ارتداد کیا تھا، اسلام کو ترک کرنے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے بھی معافیاں مانگی یا ان کو سزائیں مل گئیں، اور اسی طریقے سے نبوت کے دعوے داروں میں یہ سب کے سب قتل ہوئے، اور ان کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے پھر توبہ و استغفار کیا، اور حضرت اسامہ بھی ملک شام میں فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کی خبریں برابر آتی گئیں، یہاں تک کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس علاقے میں، روم کا بادشاہ تھا قیصر، جس کا نام مشہور تھا، قیصر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ روم کی پوری سلطنت جو تھی وہ شام تک پھیلی ہوئی تھی، تو شام کے اس علاقے میں جس میں حضرت اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، یہ وہ علاقہ تھا جس علاقے میں کسی وقت جنگ موتا واقع ہوئی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں پہلے آ چکا ہے تذکرہ کہ اس علاقے میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف وہ فوجیں جمع کرنی شروع کر دی تھی، تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مدینہ آنے کا انتظار کرتے، آپ نے وہاں خود اپنے لشکر بھیجے تھے، اور اس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ حضرت زید بن حارث اس میں شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار اس میں شہید ہوئے، اور ایک اور صحابی اس میں شہید ہوئے، اور پھر چوتھے نمبر پر حضرت خالد بن ولید کو لوگوں نے مشورے سے اپنا سالار متعین کیا، اور حضرت خالد بن ولید اپنی سالاری میں اس لشکر کو کسی صورت سے بچا کر کے، جو پھنس گیا تھا بری طرح سے، بہت بڑی تعداد تھی وہاں پر عیسائیوں کی لشکر کی، اس میں پھنس گیا تھا، اس میں سے بچا کر کے لے آئے تھے کسی صورت سے۔ تو یہ وہی اصل میں جنگ تھی جو ابھی نتیجے کو نہیں پہنچی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سالار بنا کر کے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں بھیجا، اور وہ رک گیا آپ کے انتقال کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اس کو بھیجا۔ یہاں جب میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی، اور فوج نے یعنی قیصر کی فوج نے جب پسپائی اختیار کی، تو قیصر وہاں سے بھاگا اور دوسرے مقام پر جا کر ایک قلعے میں اس نے پناہ لی۔ مسلمانوں نے اس قلعے کو بھی گھیر لیا، تو قیصر کی فوجوں نے، وہاں کے لوگوں نے یہ سوچا کہ مسلمان تو گرمی کے علاقے میں رہنے کے عادی ہیں، یہاں ٹھنڈ پڑتی ہے اور اچھی خاصی سردی اس وقت پڑ رہی تھی، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کچھ دن کے لیے یہ محاصرہ رکھیں گے، گھیرے رہیں گے ہمارے قلعے کو، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ لیکن 10-15 دن مسلمان وہاں ٹھہرے، محاصرہ کیا، اور سردی کا ان کے اوپر کوئی ایسا اثر نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچتا، اور 15 دن کے بعد انہوں نے باقاعدہ طے کیا کہ اب ہم حملہ کریں گے اور کسی طریقے سے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو تمام لشکر مسلمانوں کے کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا بیک وقت مل کر کے، تو قلعے کے اندر ایک زلزلے کی کسی کیفیت پیدا ہوئی۔ پھر دوسرا نعرہ لگایا، دوسری مرتبہ بھی اسی طرح زلزلے کی کسی کیفیت پیدا ہوئی، اور وہاں کے لوگوں کو خوف پیدا ہو گیا، اور یہ احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ تو کچھ خصوصی قوت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قلعہ جو ہے وہ قبضے میں آیا مسلمانوں کے، اور حضرت اسامہ جیت کر کے اور فتح کے ترانے
گاتے ہوئے اور فتح کی خبریں لیے ہوئے واپس ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے ہی دور میں یہ کارنامے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک کام یہ کہ کچھ جنگیں ایسی تھیں جن میں قرہ حضرات یعنی جو حافظ تھے قرآن کے وہ کافی تعداد میں شہید ہو رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے ہی زمانے میں حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ قرآن کی حفاظت کا ایک انظام تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کر ہی رکھا ہے کہ حفظ کراتے ہیں، اور آپ نے اپنے زمانے میں اس کو لکھوا بھی دیا ہے، لیکن اس ٹکڑوں میں الگ الگ لکھا ہوا ہے، کیوں نہ اس کو ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے انہوں نے یہ کہا، مشورے کے طور پر بتایا، کہا کہ اس کو کتابی شکل کیوں نہ دے دی جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ بات معلوم ہے، مشہور ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے سر منہ انحراف کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو پہلے تو انہوں نے اس کے لیے منع کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جب بار بار سمجھایا ان کو تو ان کا دل بھی مشرح ہو گیا، اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات پیوست ہو گئی، اور یہ سوچا انہوں نے کہ ہاں واقعی میں حضرت عمر صحیح کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے قرآن کے جمع کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور حضرت زید بن ثابت کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ قرآن کریم کے جو نسخے الگ الگ ٹکڑوں میں لکھے ہوئے تھے، اور وہ حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں امہات المومنین میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت حفصہ، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں، ان کے پاس وہ ٹکڑے جمع رہتے تھے، ایک کافی بڑی گٹھری اس سلسلے میں تھی، اور وہ قرآن کے کریم کی نسخے وہاں اس میں جمع رہتے تھے، کچھ لوگوں کے دلوں میں محفوظ سے ہی تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے وہ سب حضرت حفصہ سے حاصل کیے، اور ڈھیر مسجد نبوی میں ان کا لگا، اور کافی بحث و مباحثے کے بعد اور ان مقامات میں دیکھنے کے بعد کس مقام کے بعد کون سی آیت ہے ان لکھی ہوئی نسخوں میں جن کا لکھا ہوا تھا، اور حفاظ کو سنا کر کے ان سے کمپیئر کرنے کے بعد ایک باقاعدہ ایک کتابی شکل جو اوراق کی شکل میں موجود تھی وہ تیار کی گئی، اور وہ کتابی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو مکمل نہیں ہو پائی، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں وہ مکمل ہو گئی۔ کام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں شروع کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ یہ بڑے بڑے کام ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے میں اپنے دور خلافت میں کیے، اور بڑی ہمت کے ساتھ کیے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کیے، اور بغیر لوگوں کے اختلاف کا خیال کیے ہوئے یہ کام کیے، اور اختلاف بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ صاحب بہت زبردست قسم کا اختلاف رہا ہو۔ یہ رائے جو ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں اپنی اپنی رائے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن کسی بھی شخص نے بعد میں جب انجام اس کا سامنے آیا تو تمام صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ واقعتاً حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اور اسی نصرت کی وجہ سے یہ جتنی بھی کامیابیاں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوئیں وہ اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور خاص طور سے ایک بات یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ جن واقعات کا ہم نے تذکرہ کیا ہے فتوحات کے سلسلے میں، اور جو بعد میں جن کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اگلی قسم میں، جو عراق اور شام میں آپ نے فتوحات کے سلسلے شروع کیے، وہ بھی آپ کے کارناموں میں شامل ہیں، حالانکہ وہ حضرت عمر کے زمانے میں مکمل ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ان کی شروعات ہو گئی تھی۔ چنانچہ اگلی قسم میں انشاءاللہ جو آپ نے جیش بھیجے ہیں، لشکر بھیجے ہیں قیصر و کسریٰ کی طرف، وہ ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ قسمیں کریں گے۔ اس سے سب کے لیے اللہ حافظ۔